ماں باپ کے ساتھ اور بیوی کے ساتھ انصاف کرتا ہے، ماں باپ کے بھی حقوق ادا کرتا اور بیوی کے بھی حقوق ادا کرتا، برابری کرتا، عدل کرتا۔ اب میں دونوں کو ایک ساتھ لیا اس لیے کہ یہ بہت ڈینجر مسئلہ ہے۔ اگر میں خالی ماں باپ کا بول دیا سمجھو الگ میسج چلے جا رہا، خالی بیوی کا بول دیا سمجھو الگ میسج چلے جا رہا۔ ماں باپ کے حقوق اگر بیان کرے مل صاحب، جتنی شادی شدہ بچیاں ہیں، جتنی نئی نئی دلہنا ہیں، انہوں سب مول صاحب کے اوپر ایسا گرم گرم ہو جاتے ہیں۔ پہلے سات ستاری بولے تو انہیں آ کے ہورت ستیہ ناش کر دیا۔ اب وہ باتیں سن کے انہیں بھی کیا کرتا، میری امی بولے جیسا سننا، سنے نہیں مول صاحب بیان کرے، ماں باپ کی خدمت کرنا بولے۔ اور کچھ شورا ایسے بھی ہے یوٹیوب پہ بیٹھ کے، رہنا رہے تو رہو نہیں تو جاؤ، اماں بولے ایسا سنو نہیں تو نکلو۔ یہ ہے رے بھائی اسلام، یہ طریقہ ہے اسلام۔ کسی کے اوپر ظلم کرنا نہیں سکھایا۔ ماں باپ کا حق ماں باپ کو دو، بیوی کا حق بیوی کو دو، دونوں کے ساتھ انصاف کرو۔ اب یہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے، یہ زمانے سے چلتے ہوئے آ رہا سو مسئلہ ہے۔ اس مسئلے پہ اگر 1 گھنٹہ بولوں تو بھی کم ہے، لیکن مختصر میں آپ کو ایک اشارہ دے کے جاتا ہوں، بھائی کس کا حق کیسے ادا کرنا، تھوڑا اچھا سمجھو۔ اور جس دن اگر بیویوں کا حق ادا کرے نا، اس دن ماں ناراض ہو جاتی۔ یہ کیا سکھا دے رہے کہ آج کل ہمارے بچیاں پہلے شادی کر لے کے الگ ہو جا رہے بولے تو مول صاحب کیا اور بیوی کے حق اتنے بتا دیے، اب انہیں کہاں رہیں گی میرے گھر میں، بول کے ماں باپ پریشان بیچارے۔ نہیں، دونوں کے حقوق کیسے بھائی؟ دونوں کے حقوق اگر آپ لوگ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23-24 نکالیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا بولا کہ ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، ماں باپ کے آگے اف تک نہ کہو، یہ سب ادب احترام سے بات کرو۔ یہ ماں باپ کے حقوق ہے۔ ماں باپ بوڑھے ہو گئے تو ایک مرد کی ذمہ داری ہے، اچھی طرح سمجھو اس مسئلے کو، مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے گا۔ ماں باپ کو کھانے کا، پینے کا، رہنے کا، جن جن چیزوں کا، دوائیوں کا، ہاسپٹل کا جو بھی انتظام کرنا ہے وہ اس کا بیٹا کرے گا۔ ہاں اگر بوڑھے ہو گئے، بہو کیا کرے گی پھر؟ بہو کیا کرے گی پھر؟ دیکھو، اگر ماں باپ بوڑھے ہو گئے اور مرد کمانے کے لیے جا رہا، گھر میں ماں باپ سے کام نہیں ہوتا، تو اس وقت بہو ان کی خدمت کرے گی اخلاقاً۔ یہ اس کی اخلاقی ذمہ داری ہے، لیکن یہ اس کے اوپر فرض نہیں ہے۔ اس چیز کو یاد رکھ۔ یعنی ایک ساس، ایک سسر ڈیمانڈ کر کے، زبردستی کر کے، حکم چلا کے کہ تو یہ کر، تو یہ کپڑے دھو، تو ایسا کر، تو ویسا کر، میں بولے تو تیری امی کے پاس جانا، میں جس دن بولی اس دن آنا، میں بولے سو کپڑے پہننا، میں اٹھو بولے تو اٹھنا، میں بیٹھو بولے تو بیٹھنا، اس طرح حکم ماں باپ نہیں چلا سکتے۔ ایک بہو کے اوپر اس کی ساس اور اس کے سسر نہیں چلا سکتے۔ اس چیز کو اچھی طرح سمجھو۔ اور ایک بات بھی بول رہا ہوں، پہلے ابھی خوش نہیں ہو جانا، بہوا جتنی بھی ہے، ہاں 1 سائڈ نہیں ہے یہ مسئلہ، 2 سائڈ ہے، غلطی دونوں طرف ہو رہی ہے۔ آج حکم نہیں چلا سکتے آپ، حکم نہیں چلا، ورنہ آج ہمارے گھروں کے حالات اتنے خطرناک ہے کہ انہیں کچھ بھی نہیں بولتا، جو مرد ہے نا انہیں کچھ بھی نہیں بولتا۔ نہیں جی، میری امی ہے، میرے ابا ہے، میرے امی ابا کے آگے میں کچھ بھی نہیں بولتا۔ اب میرے امی ابا تمہارے کو گالیاں دیں دے، تانے دیں دے، خدمت کرو بولیں دے، کیا بولے وہ سن لو تچ۔ ارے باہر جانا ہے بھائی، امی کو پوچھو، امی بولے تو جانا، میرے امی کو فون کر، امی کو پوچھو، ارے ہر چیز امی کو پوچھو۔ تو کہیں کو شادی کر لیا؟ نہیں، حکم نہیں چلا سکتے ساس اور سسر۔ ہاں اخلاقاً، اخلاقی ذمہ داری ہے بہوؤں کی کہ آپ کو جو اتنا اچھا شوہر ملا یہ اسی ماں کا بیٹا ہے۔ اس لیے اسلام کیا کہتا ہے؟ ایک جانور کو پانی پلانے سے بھی جنت ملتی ہے، تو یہ تو تمہارے شوہر کے بوڑھے ماں باپ ہے، تم ان کی خدمت کرو، اس کے بدلے میں بھی آپ کو ثواب ملیں گا، اس کے بدلے میں بھی آپ کو نیکی ملیں گی، ثواب ملیں گا سسر کی یعنی ساس کی اگر خدمت کریں گی تو۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی عورت ایسی ہے، نہیں میں کرتیچ نہیں کرے، تو ہو سکتا تیرے بچے بھی جوان ہونے کے بعد تیری بھی خدمت نہیں کرتے ہوں گے۔ اس چیز کو بھی ذہن میں رکھ لینا، بری اخلاق والی نہیں بننا۔ بوڑھے ماں باپ ہے بیچارے، تیرے ماں باپ سمجھ کے اگر تو تھوڑی بہت خدمت کر دی تو تیرے لیے یہ ثواب ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی ایسی بری اخلاق والی ہے، میں کرتیچ نہیں، تو شوہر اس کے اوپر زبردستی نہیں کر سکتا۔ رہنا ہے تو رہو، نہیں تو نکل جا، نہیں بول سکتا۔ خدمت کرے گی اس کے شوہر کی، اس کے بچوں کی ضرور کرے گی،
شوہر اس کی خدمت جتنی چاہے کرا لے سکتا, اطاعت جائز کاموں میں کرا لے سکتا. اب ماں باپ کو کون دیکھنا بھائی؟ پھر ریکویسٹ کر بیوی سے, بیگم تم بولے سے چیز لا کے دے تو نا, اچھے اخلاق سے سمجھاؤ, بیگم تھوڑا دیکھ لو نا, میرے کو کام کرنا ہے نا, بیگم نے تو بہت مشکل ہوتا نا, ایسا جو بھی بولنا ہے, لالچ دو, محبت دو, پیار دو, سمجھاؤ, کچھ بھی کرو, بیگم میرے ماں باپ کی دیکھ بھال کر لو. تو اس لیے حکم دینا ظلم کرنا, ورنہ عورتیں ایسے ایسے میسیجز کرتی بھائی گھروں میں. دیکھ دو طرف ظلم ہو رہا ہمارے پاس. کچھ گھروں میں ایسا ظلم ہو رہا کہ بیچارے بوڑھے ماں باپ ہے, بیمار ہے, بستر پہ پڑے ہوئے ہیں, پیشاب پیخانہ کر لے رہے بستر پہ, وہاں سے اٹھانے والی نہیں ہے کوئی بہو, دیکھنے والی نہیں ہے, پلنگ سے نیچے گر گئی رو رہی بیچاری, ہاتھ ٹوٹ گیا, پیر ٹوٹ گیا, دیکھنے والی بہو نہیں ہے, گھر میں رہتی مگر کچھ بھی نہیں کرتی, کھانا بھی نہیں دیتی, گالیاں دیتی, مارتی بوڑھی ساس کو. ایسی عورتیں ہیں. یا نہیں تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا, لڑائیاں جھگڑے ادھر کے ادھر, ادھر کدھر لگا کے گھر کو جہنم بنا کے, اجی میں گھر میں نہیں رہتی, الگ رکھو میرے کو, کچھ تو بھی کر کے اس کو الگ کر کے بوڑھے ماں باپ کو ظلم کرتے ہوئے الگ ہو جاتی. یہ ایک طرف کا مسئلہ ہے. دوسرے طرف ایسا ہے کہ ساس ایسا خون چوس لیتی بہوؤں کا کہ اس کے گھر میں جتنی نندے ہیں, جتنے دیورا ہیں, ساس سسر, سب کا کام لینا وہ حق سمجھتی, حق ہے میرا کرنا, میرے گھر میں انہیں نوکرانی ہے, میرے پیر کے جوتی کے برابر ہے, بہو بولے تو کام کرنے والی, یہ سمجھ کے اس کا خون چوسنے والے بھی ہیں. بلکہ دیوروں کے بنینا انڈر ویئراں بھی دھونے لگاتے کرتے ہیں بھابیاں کے ساتھ. یہ ظلم نہیں ہے؟ دیوروں کی کیوں خدمت کرے گی وہ؟ دیور کے کپڑے کیوں دھوئے گی وہ؟ ننند کی کیوں دھوئے گی وہ؟ یاد رکھو میرے بھائیو, ایسا ظلم بھی نہیں کرنا بہوؤں کے اوپر, نہ ماں باپ کے اوپر ظلم کرنا. دیکھو دونوں طرفہ, دونوں بھی سمجھ کے اس مسئلے کو اگر حل کر لیں گے تو انشاءاللہ گھروں میں لڑائیاں جھگڑے نہیں ہوتے. تو اب یہاں پر مسلمان مرد کی ذمہ داری ہے, مرد ماں باپ کو بھی سمجھانا, امی ایسا مت بولو, امی ایسے تانے مت دو. ارے بھائی خالی زبان کا کھیل ہے جی یہ, اگر ہماری زبانیں اچھی ہو جاتی نا, بہو برابر تمہاری خدمت کرتی. تم جب بولیں گے نا, اے کیا سیکھ کے آئے جی, تمہاری اماں یہ سکھائے کی, تمہارے بابا یہ سکھائے کی, یہ طریقہ ہے کہ ایسے تانے دیں گے نا, انہیں نہیں کرتی, پھر بہو خدمت نہیں کرتی. اگر وہی بہو کے کاموں پہ تم اس کی تعریف کرو, ضرور 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 وہ تمہاری خدمت کریں گے انشاءاللہ. جس دن بہو چائے لے کے آئی نا, چائے پی کے ماشاءاللہ بیٹا کیا بہترین چائے بنائے آپ, اللہ آپ کو خوش رکھے, اللہ آپ کو اچھا رکھے بیٹا, بہت اچھا کھانا بنائے بیٹا. کون بولنا یہ بات؟ ساس بولنا, سسر بولنا. خالی مذاق سے بھی سسر بھی بولو بھائی, تعریف کرو. تعریف کرے تو ہمارے عورتیں تعریف کرے تو کیا کیا نہیں کرتے بھائی, تعریف کرے تو بہت خدمت کرتے بیچارے, خالی تعریف کے بھوکے رہتے ہو نا. اچھی تعریف کرو, دوسری شادی کی بھی پرمیشن دے دیتے. تعریف نہیں کرتے ہم, اصل میں ہم خالی حکم چلاتے, ہم آرڈر دیتے, اس کو غصہ کرتے, انہوں نہیں دیتے. ایسا تعریف کر کے میں کر لیا الحمدللہ. حقیقت بولا نا, دوسری بات بولنا. تو میرے بھائی یاد رکھو, تعریف سب کرنا, بہو بھی کرنا, سسر بھی کرنا. بیٹا کیا بہترین کھانا بنائے بیٹا, یہ ٹیسٹی کھانا دیکھنے کے لیے شاید اللہ زندہ رکھا ہوں گا میرے کو, بولنا, ایسا تعریف کرنا اس کے کاموں پہ. ماشاءاللہ ضرور خدمت کرتے بچیاں, بالکل کرتے بھائی. شوہر بھی تعریف کرنا, چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بیوی کا دل جیتنے کی کوشش کرنا, سمجھ رہے. اب وہ بیوی کا دل جیتنے کے طریقے بہت ہے, الگ ہے, انشاءاللہ وہ میں بعد میں بتاتا ہوں. تو بہرحال یہاں پر مسئلہ کیا ہے, ماں باپ اور بیوی دونوں کے حقوق ادا کرنا, دونوں میں انصاف کرنا, یہ مرد کے پاس ہے. مرد اپنے بوڑھے ماں باپ کو بھی سمجھانا اور مرد بیویوں کو بھی سمجھانا. سمجھاتے ہوئے انشاءاللہ اگر آگے بڑھیں گے تو بہترین طریقے سے گھر آگے بڑھتا ہے.